الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج بدری صحابہ میں سے حضرت معاذ بن حارث کا میں ذکر کروں گا۔ حضرت معاذ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بن مالک بن نجار سے تھا۔ حضرت معاذ کے والد کا نام حارث بن رفاعہ تھا۔ ان کی والدہ کا نام افرا بنت عبید تھا۔ حضرت معوذ اور حضرت عوف ان کے بھائی تھے۔ یہ تینوں بھائی اپنے والد کے علاوہ اپنی والدہ کی طرف بھی منسوب ہوتے تھے،
اور ان تینوں کو بنو افرا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت معاذ اور ان کے دو بھائی حضرت عوف اور حضرت معوذ غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ حضرت عوف اور حضرت معوذ دونوں غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، مگر حضرت معاذ بعد کے تمام غزوات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت معاذ بن حارث اور حضرت رافع بن مالک زرقی ان اولین انصار میں سے ہیں جو حضور اکرم پر مکے میں ایمان لائے تھے، اور حضرت معاذ ان 8 انصار میں شامل ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر مکے میں ایمان لائے۔ اسی طرح بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی حضرت معاذ حاضر تھے۔ حضرت معمر بن حارث جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت معاذ بن حارث کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ ابو جہل کے قتل کی تفصیل وہ پہلے گزشتہ سال کے خطبے میں بیان ہو چکی ہے کچھ حد تک، لیکن یہاں بھی یہ بیان کرتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ان کا حضرت معاذ سے بھی اس کا تعلق ہے، اور یہ بخاری کی روایات ہیں جو بیان کروں گا، اور خلاصہ تو ان کا بیان نہیں ہو سکتا، بخاری کی پوری روایت ہی پڑھنی ہوگی۔ صالح بن ابراہیم اپنے دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں بدر کی لڑائی میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 انصاری لڑکے ہیں، ان کی عمریں چھوٹی ہیں۔ میں نے آرزو کی کہ کاش میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوتا جو ان سے زیادہ جوان اور تنومند ہوتے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ سے دبا کر پوچھا کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھتیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے بتلایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو میری آنکھ اس کی آنکھ سے جدا نہ ہوگی جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جس کی مدت پہلے مقدر ہے۔ مجھے اس سے تعجب ہوا، کہتے ہیں مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوا۔ پھر دوسرے نے مجھے ہاتھ سے دبایا، دوسری طرف کھڑا تھا، اور اس نے بھی مجھے اسی طرح پوچھا۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے ابو جہل کو لوگوں میں چکر لگاتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے وہ تمہارا ساتھی جس کے متعلق تم نے مجھ سے دریافت کیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواریں لیے اس کی طرف لپکے اور اسے اتنا مارا کہ اس کو جان سے مار ڈالا، اور پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے اس کو مارا ہے؟ دونوں نے کہا میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں پونچھ کر صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے تلواروں کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا مال معاذ بن عمر بن جموع کو ملے گا، اور ان دونوں کا نام معاذ تھا، معاذ بن افرا اور معاذ بن عمر بن جموع۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا ہے؟ حضرت ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو افرا کے دونوں بیٹوں نے حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے تلواروں سے اتنا مارا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے پوچھا
کیا تم ابو جہل ہو؟ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی. ابو جہل کہنے لگا کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شخص ہے جس کو تم نے مارا ہے؟ یا یہ کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ہے جس کو اس کی قوم نے مارا ہو؟ احمد بن یونس نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ الفاظ کہے کہ تم ہی ابو جہل ہو. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب بخاری کی روایت جو ہے اس حدیث کی اس کی شرح میں درج کرتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ افراء کے دو بیٹوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا. بعض ازاں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا. بخاری کتاب المغازی میں یہ ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس احتمال کا اظہار کیا ہے کہ معاذ بن عمر اور معاذ بن افراء کے بعد معوذ بن افراء نے بھی اس پر وار کیا ہوگا. غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کے قتل میں کون کون شریک تھا، اس کے بارے میں ایک جگہ تفصیل یوں ملتی ہے. ابن ہشام نے علامہ ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ معاذ بن عمر بن جموع نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی تھی جس کے نتیجے میں وہ گر گیا، اور اکرمہ بن ابو جہل نے حضرت معاذ کے ہاتھ پر تلوار ماری جس کے نتیجے میں وہ الگ ہو گیا، ہاتھ یا بازو الگ ہو گیا. پھر معوذ بن افراء نے ابو جہل پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر گیا، اور اس میں زندگی کچھ نمک ابھی باقی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو جہل کو مقتولین میں تلاش کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی اس وقت عبداللہ بن مسعود نے ان کا سر تن سے جدا کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ابو جہل کو مقتولین میں تلاش کریں. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق افراء کے دو بیٹوں نے ابو جہل پر حملہ کیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گیا. اسی طرح بخاری میں باب قتل ابی جہل میں بھی ایسا ہی ذکر ہے. امام قرطبی کے نزدیک یہ وہم ہے کہ افراء کے دو بیٹوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بعض راویوں پر معاذ بن عمر بن جموع مشتبہ ہو گئے، یعنی معاذ بن افراء کے بجائے وہ معاذ بن عمر بن جموع تھے جو لوگ سمجھے کہ معاذ بن افراء ہیں. کہتے ہیں معاذ بن عمر بن جموع مشتبہ ہو گئے ہیں معاذ بن افراء کے ساتھ. علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ معاذ بن جموع افراء کی اولاد میں سے نہیں، اور معاذ بن افراء ابو جہل کو قتل کرنے والوں میں شامل تھا. شاید معاذ بن افراء کا کوئی بھائی یا چچا اس وقت موجود ہو، یا روایت میں افراء کے ایک بیٹے کا ذکر ہو اور راوی نے غلطی سے دو بیٹوں کو کہہ دیا ہو. بہرحال ابو عمر کہتے ہیں کہ اس روایت کی نسبت حضرت انس بن مالک کی حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں ہے کہ ابن افراء نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، یعنی افراء کا ایک بیٹا تھا. ابن تین کہتے ہیں کہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ دونوں معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن افراء ماں کی طرف سے بھائی ہوں یا دونوں رضائی بھائی ہوں. علامہ داؤدی نے افراء کے دونوں بیٹوں سے مراد سہل اور سہیل لیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں معوذ اور معاذ ہیں. بہرحال یہ روایتیں آتی ہیں کہ تین نے قتل کیا، بعض نے دو نے، اور حضرت معاذ کا بھی، ان معاذ بن حارث کا بھی اس میں ذکر ملتا ہے. حضرت سید مرزا بشیر احمد صاحب نے غزوہ بدر کے جو حالات لکھے ہیں اور اس میں ابو جہل کے قتل کا واقعہ لکھا ہے، اس کو ذکر کرتا اس طرح کیا ہے کہ میدان کارزار میں کچھ تو خون کا میدان گرم تھا. مسلمانوں کے سامنے
ان سے سہ چند جماعت تھی، 3 گنا جماعت تھی، جو ہر قسم کے سامان حرب سے آراستہ ہو کر اس عزم کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام اور نام و نشان مٹا دیا جائے، اور مسلمان بیچارے تعداد میں تھوڑے، سامان میں تھوڑے، غربت اور بے وطنی کے صدمات کے مارے ہوئے ظاہری اسباب کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے چند منٹوں کا شکار تھے، مگر توحید اور رسالت کی محبت نے انہیں متوالا بنا رکھا تھا، اور اس چیز نے جس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں، یعنی زندہ ایمان نے ان کے اندر ایک فوق العادت طاقت بھر دی تھی۔ وہ اس وقت میدان جنگ میں خدمت دین کا وہ نمونہ دکھا رہے تھے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہر ایک شخص دوسرے سے بڑھ کر قدم مارتا تھا اور خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے بے قرار نظر آتا تھا۔ حمزہ اور علی اور زبیر نے دشمن کی صفوں کی صفیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ انصار کے جوش اخلاص کا یہ عالم تھا کہ عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جب عام جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے 2 نوجوان لڑکے میرے پہلو پہ پہلو کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دل کچھ بیٹھ سا گیا، کیونکہ ایسی جنگوں میں دائیں بائیں کے ساتھیوں پر لڑائی کا بہت انحصار ہوتا تھا، اور وہی شخص اچھی طرح لڑ سکتا ہے جس کے پہلو محفوظ ہوں۔ مگر عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اس خیال میں ہی تھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا کہ گویا وہ دوسرے سے اپنی بات مخفی رکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہ لگے جو دوسری طرف کھڑا ہے، کہ چچا وہ ابو جہل کہاں ہے جو مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا؟ میں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا یا قتل کرنے کی کوشش میں مارا جاؤں گا۔ میں نے بھی ابھی اس کا جواب نہیں دیا تھا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ دوسری طرف سے دوسرے نے بھی اسی طرح آہستہ سے یہی سوال کیا۔ میں ان کی یہ جرت دے کر حیران رہ گیا، کیونکہ ابو جہل گویا سردار لشکر تھا اور اس کے چاروں طرف آزمودہ کار سپاہی جمع تھے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرا یہ اشارہ کرنا تھا کہ وہ دونوں بچے باز کی طرح جھپٹے اور دشمن کی صفیں کاٹتے ہوئے ایک آن کی آن میں وہاں پہنچ گئے، اور اس تیزی سے وار کیا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اور ابو جہل خاک پر تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے باپ کو تو نہ بچا سکا، مگر اس نے پیچھے سے معاذ پر ایسا وار کیا کہ اس کا بایاں بازو کٹ کر لٹکنے لگا۔ معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ چونکہ کٹا ہوا بازو لڑنے میں مزاحم ہوتا تھا، معاذ نے اسے زور سے کھینچ کر اپنے جسم سے الگ کر دیا اور پھر لڑنے لگ گئے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ابو جہل جس کی پیدائش پر ہفتوں اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کیا گیا تھا، جس کی پیدائش پر دفوں کی آواز سے مکے کی فضا گونج اٹھی تھی، بڑے ڈھول دھماکے وہ ڈھول بجائے جا رہے تھے اور بڑے باجے بجائے جا رہے تھے، تف بجائے جا رہے تھے، اور اس کی پیدائش پر بڑی خوشی منائی جا رہی تھی کہ مکے کی فضا بھی گونج اٹھی تھی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں جب مارا جاتا ہے تو 15 سال کے 2 انصاری چھوکرے تھے جنہوں نے اسے زخمی کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے بعد لوگ واپس جا رہے تھے تو
تو میں میدان میں زخمیوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا. آپ بھی مکے کے ہی تھے، اس لیے ابو جہل آپ کو اچھی طرح جانتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں پھر ہی رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل زخمی پڑا کر آ رہا ہے. جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اب بچتا نظر نہیں آتا، تکلیف زیادہ بڑھ گئی ہے. تم بھی مکے والے ہو، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ تم مجھے مار دو تا میری تکلیف دور ہو جائے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں عرب کا سردار ہوں، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ سرداروں کی گردنیں لمبی کر کے کاٹی جاتی ہیں، اور یہ مقتول کی سرداری کی علامت ہوتی ہے. میری یہ خواہش ہے کہ تم میری گردن لمبی کر کے کاٹنا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن تھوڑی سے کاٹ دی اور کہا، ٹھوڑی کے قریب سے کاٹی، اور کہا کہ تیری آخری حسرت بھی پوری نہیں کی جائے گی. اب انجام کے لحاظ سے دیکھو تو ابو جہل کی موت کتنی ذلت کی موت تھی، جس کی گردن اپنی زندگی میں ہمیشہ اونچی رہا کرتی تھی. وفات کے وقت اس کی گردن تھوڑی سے کاٹی گئی اور اس کی آخری حسرت بھی پوری نہ ہوئی. حضرت ربیع بنت معوذ سے مروی ہے کہ میرے چچا حضرت معاذ بن افرا نے مجھے کچھ تر و تازہ کھجوریں دیں. کھجوریں دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زیور عطا فرمایا جو بحرین کے حاکم نے آپ کو بطور ہدیہ بھیجا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ سے روایت ہے کہ میرے چچا حضرت معاذ نے میرے ہاتھ ایک ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اسے زیور عطا فرمایا جو بحرین کے حاکم کی طرف سے آپ کو ملا تھا. علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ بحرین کے حاکم اور دیگر بادشاہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تب تحائف وغیرہ بھیجے تھے جب اسلام وسعت اختیار کر چکا تھا، اور اپنے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے اور انہیں تحائف ارسال فرمائے تھے. تو انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں خطوط لکھے اور اپنے تحائف ارسال کیے. حضرت معاذ بن حارث نے 4 شادیاں کی تھیں، جن کی تفصیل یہ ہے: حبیبہ بنت قیس، ان سے ایک بیٹا عبید اللہ پیدا ہوا. حارث بنت صبرہ، ان سے حارث، دوسری شادی حارث بنت صبرہ سے تھی، ان سے حارث، عوف، سلمہ، عبداللہ اور رملہ پیدا ہوئے. عبداللہ بنت نمیر تیسری بیوی تھیں، ان سے ابراہیم اور عائشہ پیدا ہوئے. ثابت، رملہ بنت حارث چوتھی تھیں، ان سے سارہ پیدا ہوئی. علامہ ابن اسیر نے اپنی تصنیف اسد الغابہ میں حضرت معاذ کی وفات کے متعلق مختلف اقوال درج کیے ہیں. ایک قول کے مطابق حضرت معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور مدینہ واپس آنے کے بعد ان زخموں کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. ایک قول کے مطابق وہ حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے. ایک قول کے مطابق وہ حضرت علی کے دور خلافت تک زندہ رہے. ان کی وفات حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین کے دوران ہوئی. جنگ صفین 36 اور 37 ہجری میں ہوئی تھی، اور حضرت معاذ نے حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شرکت کی تھی. تو بہرحال ان کی وفات کے بارے میں مختلف ہیں روایتیں. بعض جو باتیں ان سے یہی پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے لمبی زندگی پائی تھی، کیونکہ اولاد اور بیویوں کو اگر دیکھا جائے تو اگر یہ وہی ہیں تو اب اس یہ صحابی کے ذکر کے بعد میں اب ذکر کروں گا
مکرم رانا نعیم الدین صاحب ابن مکرم فیروز الدین منشی صاحب کا، جن کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے عرصے سے بیمار تھے، مختلف عوارض تھے، کئی دفعہ اسپتال جاتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے اب وقت آخری ہے، پھر اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا تھا، ٹھیک ہو کے آ جاتے تھے، اور جب بھی ٹھیک ہوتے تھے چلنے قابل ہوتے تھے، یہاں بھی آ جایا کرتے تھے مسجد میں۔ تو بہرحال یہ آخری بیماری ان کی جان لیوا ثابت ہوئی اور ان کی وفات ہوئی۔ رانا صاحب کی پیدائش جو کاغذات کے مطابق ہے 1934 کی ہے، اور بعض روایت کے مطابق 1930 یا 32 کی بنتی ہے۔ بہرحال کاغذات کے مطابق 34 کی ہے، اس لحاظ سے 86 سال عمر تھی۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد محترم فیروز الدین صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے 1906 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بذریعہ خط بیعت کی تھی، اور پھر تقسیم ملک کے بعد جو ہندوستان اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے، یہ پاکستان شفٹ ہو گیا خاندان، اور پہلے لاہور میں ہی رہے۔ پھر 1948 میں رانا صاحب ربوہ آ گئے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو فرقان بٹالین کے لیے پیش کیا، اور فرقان بٹالین کے بعد مسیح موعود ثانی رضی اللہ عنہ نے رانا صاحب کو میر پور خاص کے قریب زمینوں پر بھجوا دیا، یہاں جو چند سال رہے۔ نظام وصیت میں بہت پرانے شامل ہیں، 1951 سے ان کی وصیت ہے۔ ان کی شادی بھی، ان کی اہلیہ کا نام سارہ پروین تھا، جو دولت خان صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ پھر ان کے جو بارے میں ریکارڈ دفتر کا ہے، اس کے مطابق جو رجسٹر ہے آفس آرڈر کا عملہ حفاظت خاصہ، اس کے مطابق رانا نعیم الدین صاحب کا 3 اگست 1954 کو ریزرو آن ڈیوٹی کے طور پر تقرر ہوگا، اور اس کے بعد پھر نومبر 1955 سے 11 مئی 1959 تک عملہ حفاظت خاص میں بطور گارڈ رہے۔ جب حضرت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ تفسیر کے کام کے سلسلے میں نخلا جابہ جایا کرتے تھے، کئی مہینے میں قیام فرمایا کرتے تھے، تو مرحوم کو بھی اس وقت وہاں حفاظت اور جنریٹر کی، وہاں بجلی تھی نہیں، جنریٹر چلتا تھا ڈیزل کا، اس کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی تھی، اور عمومی طور پر اس چھوٹی سی جگہ آباد کی گئی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تھی۔ رفیع دفتر وصیت کے ریکارڈ کے مطابق 1978 میں عملہ حفاظت سے فارغ ہوئے، اور پھر ہڑپا ضلع ساہیوال چلے گئے، اور بعضاں ساہیوال مسجد میں بطور خادم مسجد خدمت کرتے رہے۔ اس دوران اکتوبر 1986 میں احمدیہ بیت الذکر ساہیوال پر مخالفین نے حملہ کیا، جس میں یہ حفاظتی ڈیوٹی پر مامور ہونے کی وجہ سے یہ مامور تھے۔ وہاں جب حملہ کیا اور انہوں نے جواب دیا اس کا، تو رانا نعیم الدین صاحب کے ساتھ کل 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور اس طرح رانا صاحب کو 26 اکتوبر 1984 سے مارچ 1994 تک اسیر راہ مولا رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پولیس نے یہ حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ہمارے 11 احباب جماعت کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور ان کو سزا ہوئی۔ یہ کیس جو تھا وہ ملٹری کورٹ کو ریفر کر دیا گیا، یہ خاص عدالت تھی ضیاء الحق کے زمانے کی، جہاں 16 فروری 85 سے باقاعدہ سماعت شروع ہوئی، اور جون
یکم جون 1985 تک یہ جماعت جاری رہی، اور اس میں کل تو پہلے 11 افراد تھے، لیکن بعد میں پھر 7 احباب جن میں مولانا رحیم الدین صاحب بھی شامل تھے، ان کا فیصلہ پینڈنگ کر دیا گیا. 2 جو باہر ملک چلے گئے تھے، 2 کو بری کر دیا گیا تھا. تو یہ 7 افراد جو تھے ان کا معاملہ پینڈنگ تھا. بعد میں اسی کورٹ نے، جو اسپیشل ملٹری کورٹ تھا، اس نے الیاس منیر صاحب، ربیع سلسلہ اور رانا نعیم الدین صاحب کو سزائے موت کی سزا سنا دی، اور باقی جو 5 ملزمان تھے ان کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی. بہرحال اس فیصلہ کے خلاف اپیل پر لاہور ہائی کورٹ نے مارچ 1994 میں رہائی کا حکم دیا، اور کاغذات کی تکمیل پر 19 مارچ 1994 کو ان کی رہائی عمل میں آئی. اور اس طرح یہ ہمارے رسیر جو تھے 9.5 سال ان کو راہ مولا میں اسیری برداشت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اسیر رہنے کا شرف حاصل ہوا. مخالفین کی طرف سے ان اسیران کی رہائی کے بارے میں ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، اور اس کا بھی مئی 2013 میں اس کا آغاز ہوا اس کی ہیئرنگ کا. تاہم یہ دونوں بیرون ملک تھے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور ابھی تک یہ کیس پینڈنگ ہے. دوران اسیری پولیس کی طرف سے خاص طور پر تشدد کیا جاتا رہا، اور ان سے بیان لینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ چونکہ تم اپنے خلیفہ کے باڈی گارڈ رہے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو مارو. رانا نعیم الدین صاحب اس مقدمے سے رہائی کے بعد 1994 میں لندن شفٹ ہو گئے، اور یہاں بھی اپنی عمر کے لحاظ سے بہت بڑھ کے عملہ حفاظت میں اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتے رہے. اور 2010 میں ان کی بڑی بیٹی کی وفات ہوئی، پھر چند دن بعد ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا پاکستان جانے کا. حالات تو ایسے تھے کہ بظاہر مشکل لگتا تھا، لیکن بہرحال میں نے کہا جا کے تو جلدی واپس آ جائیں، اور یہ چند دن کے لیے گئے اور پھر واپس آ گئے. مرحوم نے پسماندگان میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں. ان کے بیٹے رانا وسیم احمد وقف زندگی ہیں، پرائیویٹ سیکرٹری UK کے دفتر میں کام کر رہے ہیں، اور 4 بیٹیاں بھی لندن میں ہی مقیم ہیں. ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہی سبق دیا ہمارے والد نے کہ خلافت سے چمٹے رہنا، اور سب کچھ خلافت سے وابستہ ہے. خود بھی خلافت کے شہدائی تھے، اور کہتے تھے میں ڈیوٹی پر جاتا ہوں تو خلیفہ وقت کو دیکھتا ہوں تو جوان ہو جاتا ہوں. میری صحت کا راز بھی یہی ہے کہ میں اس عمر میں بھی ڈیوٹی پر آتا ہوں، ورنہ میں تو چارپائی سے لگ جاؤں. وقت کے بہت پابند تھے، ہمیشہ ڈیوٹی کے لیے 2-3 گھنٹے پہلے تیار رہتے تھے. اگر میں کہتا کہ ابو جان ابھی تو ٹائم بہت ہے، تو پھر تو کیا ہوا، گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں شام، انہوں نے بھی لکھا کہ ان کے میں نے کاغذات دیکھے، ان کی فائل دیکھی، پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ اس بیماری کے ساتھ اس عمر میں تو بندہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے یا کیئر ہوم میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ چلتے پھرتے بھی ہیں. اور یہی کہا کرتے تھے میری صحت چلنے پھرنے کا راز یہی ہے کہ میں آ جاؤں اور خلیفہ وقت کے ساتھ رہوں اور صحبت میں رہوں. رانا صاحب بھی لکھتے ہیں ان کے بیٹے کہ اکثر ان کی مالش کیا کرتا تھا. ایک دن میں نے ان کی ٹانگوں کی مالش کر رہا تھا، ان کے گھٹنے کے پاس آیا تو ان کی ہلکی سی آواز نکلی. میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کچھ نہیں. بہرحال کہتے میں نے ذرا اصرار کیا تو کہنے لگے کہ یہ جیل کی چوٹوں کی درد ہے. ہمیشہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جیل میں جب مارا جاتا ہے بڑا ظالمانہ طریقے سے پاکستانی جیلوں میں مارا جاتا ہے، تو بہرحال سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، اور باہر آ کے بھی صبر کا معیار ان کا بہت بلند تھا.
کبھی طبیعت خراب ہوتی تو کسی کو نہیں بتاتے تھے، بلکہ اکثر یہی کہتے تھے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ خلافت کی اطاعت کا ان کا معیار کیا تھا؟ کہتے ہیں ایک دفعہ میں والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اکثر ان سے واقعات سنانے کے لیے کہتا۔ ایک دن کہنے لگے کہ جب حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ جابے گئے تھے، نخلا جہاں وہ تفسیر لکھ رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہاں رہے ہیں۔ تو کسی بات پر وہ مجھ سے خفا ہو گئے، حضرت خلیفہ ثانی رانا نعیم الدین صاحب سے خفا ہو گئے اور مجھے فرمایا کہ تم مسجد میں چلے جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں چلا گیا، جابے میں کچی مسجد ہوتی تھی، چھوٹی سی کچا صحن ہوتا تھا، مسجد کے صحن میں بیٹھ کر استغفار کرنے لگ گیا۔ اتنے میں تیز آندھی آئی اور بارش شروع ہو گئی، مگر میں اپنی جگہ پہ بیٹھا استغفار کرتا رہا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور مسجد کا ایک صاحبان جو لگایا ہوا تھا وہ بھی اڑ گیا، تو حضور نے ثانی نے فرمایا کہ نعیم کدھر گیا ہے؟ کچھ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں آئے اور کہا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، خلیفہ ثانی کی خدمت میں، تو خلیفہ ثانی نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ تم ادھر ہی بیٹھے ہوگے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر یہ لکھتے ہیں ان کے حوالے سے، ان کے بیٹے ہی، کہ جب خلیفہ ثانی نے تفسیر لکھنی شروع کی تھی، اس وقت بھی والد صاحب کو ان کے پاس رہ کر خدمت کا موقع ملا اور اپنی اس کا اظہار کیا کرتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اور یہ ان کی عادت تھی کہ اپنی خوشی تو ہر ایک سے شیئر کرتے تھے، مگر غم کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ پھر ان کی خوبیوں میں لکھتے ہیں نہایت شفیق باپ تھے اور سچے دوست تھے۔ رانا وسیم نے جب وقف کیا ہے تو کہتے ہیں میرا وقف قبول ہوا تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے وقف کو نبھانا، کبھی کوئی دکھ بھی دے تو چپ کر جانا، نہ کہ بحث کرنا، اور تمام بات اللہ پر چھوڑ دینا اور صبر کرنا، اور صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح مجھے نصیحت کرتے تھے جیسے کہ دوست ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں میری اہلیہ جو ان کی بہو تھیں رانا صاحب کی، ان سے بھی دوستوں کی طرح پیش آتے، بلکہ بیٹیوں سے بھی بڑھ کے پیش آتے۔ کہتے ہیں ایک واقعہ یہ بھی انہوں نے بتایا مجھے کہ ربوہ میں والد صاحب کو حضرت اماں جان کی دربانی کا بھی موقع ملا۔ پھر جب انہوں نے خود وصیت کی تو اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی وصیت کی تلقین کرتے تھے، چندے کی بے انتہا پابندی کرتے تھے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو چندہ ادا کرتے، اس کے بعد باقی خرچ کرتے تھے، ہمیشہ خاموشی سے بہت سے لوگوں کی مالی مدد کرتے تھے، کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ ان کی بیٹیاں بیان کرتی ہیں کہ خلافت سے تو ابا جان کا تعلق ایسا تھا کہ رشک آتا تھا، خلافت سے محبت تو ان کی رگ رگ میں تھی، ہمیشہ جب بھی خلیفہ وقت کا ذکر ہوتا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ افسر کا احترام، ان کی بیٹی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم سب بہنیں ابو جان کے ساتھ ملاقات کے لیے پریڈ سٹی دفتر میں بیٹھی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کہ اندر جائیں ملاقات کے لیے۔ تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ابا جان الرٹ ہو کے کھڑے ہو گئے جیسے ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ہم حیران ہوئے کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ جب ہلکا سار اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ نائب افسر حفاظت تھے، دفتر میں تھے، کسی کام سے آئے تھے، ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے احترام میں کہتے ہیں میرے والد کھڑے ہو گئے اور جب تک وہ وہاں رہے وہ وہاں کھڑے رہے، جب باہر چلے گئے تب ابا جان واپس بیٹھ گئے۔ کہتی ہیں کہ یہ چاند ایک منٹ کی بات تھی لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا گئی۔ ہمیں ساری عمر یہی نصیحت کی کہ زندگی میں فائدہ لینا ہے تو خلافت سے ایسے چمٹ جاؤ جیسے لوہا مقناطیس کے ساتھ چمٹتا ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ ابا جان نے ہم چاروں بہنوں بھائی اور بھابھی کو
کچھ دن پہلے جب عیدی دی تو ہم نے کہا کہ ابو جان ابھی تو رمضان بھی شروع نہیں ہوا. کہنے لگے کہ وقت کا پتہ نہیں ہوتا, اپنے فرض پورے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اب وفات سے چند دن پہلے ہی اپنے بچوں کو عیدی بھی دے کے گئے. ان کی بہو بیان کرتی ہیں کہ میرا بہت خیال کرتے تھے, ہمیشہ باپ بن کے مجھے نصیحت کرتے تھے. جب والد کی وفات ہو گئی ان کی بہو کی, تو میں فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ تم دونوں میاں بیوی جاؤ پاکستان اور وہاں شامل ہو ان کی جنازے میں. پھر یہ بہو لکھتی ہیں, جب بھی رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلتی تو میں نے ہمیشہ ان کو نماز پڑھتے دیکھا. خلافت سے بے انتہا عشق تھا. ہر ایک لکھنے والے نے تقریباً یہی لکھا ہے, خلافت سے وفا کا تعلق بہت تھا. اور کہا کرتے تھے کہ خلافت کی دعاؤں کی بدولت ہی جیل میں رہا ہوں اور خلافت کی دعاؤں سے یہاں ہوں. اور کہتے تھے کہ جس ملک کے صدر نے موت کے کاغذ پہ دستخط کیے تھے, خلافت کی دعاؤں کی وجہ سے اس کا تو پتہ نہیں لگا کہ کہاں گیا. اور رانا صاحب زندہ نشان بن کر دنیا کے سامنے آ گئے. ان کی ایک بیٹی ہیں آبدہ, وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایک نصیحت ہمیشہ کرتے تھے کہ خدا سے اور خلافت سے ہمیشہ پختہ تعلق رکھو, اور کہتے تھے اسی میں تمہاری بقا ہے. ہمیشہ قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے, نماز اور تہجد کے پابند تھے. کہتے ہیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی تہجد چھوڑی ہو. ہمارے لیے دعاؤں کا خزانہ تھے, بہت زیادہ مہمان نواز تھے, غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے. اپنے والد اور رانا صاحب اپنی والد اور والدہ کا اور پھر اپنی اہلیہ کا بھی, مرحومہ کا, وفات کے بعد چندہ باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے. کہتی ہیں ایک شعر میں نے ان کو ہمیشہ اونچی آواز میں پڑھتے دیکھا ہے, سنا ہے کہ ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو, راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. کہتی ہیں کہ بیٹی ان کی کہ امی جان کی وفات کے بعد ہم سب بہنوں کو بہت زیادہ خیال رکھا اور اپنی بہو کے ساتھ بھی بیٹیوں سے بڑھ کر سلوک کیا. جو بھی چیز لاتے یا جب عیدی وغیرہ دینی ہوتی تو پہلے بہو کو دیتے اور پھر ہم سب کو دیتے. اور ہمیشہ کہتے کہ کسی کی بیٹی کو گھر لائے ہیں اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے, میں نے خدا کو جواب دینا ہے. ایک بیٹی لکھتی ہیں کہ واقعی انہوں نے آزمائش کے وہ دن جو جیل میں گزارے اس کی رضا پر اور دین کی محبت اور خلافت کی محبت میں گزارے. کبھی ان کے منہ سے شکوہ تو دور اف تک نہیں سنا. کہتے ہیں کہ نماز اور تہجد میں کبھی تاخیر نہیں کی, نہ بیماری میں ناغہ کیا. جیل میں تشدد کی وجہ سے گردے کی تکلیف ہو گئی جو آخر زور پکڑ گئی تھی آخری زندگی میں. سانس کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف میں بھی وہ بھی ساتھ تھی. کہتے ہیں کبھی ہم نے ان سے ایسے الفاظ نہیں دیکھے کہ جو بے چینی والے ہوں. ہمیشہ شکر الحمدللہ کے علاوہ ان کے منہ سے کوئی جملہ نہیں سنا. پھر ایک کہتی ہیں کہ ہمارے لیے یہاں تک سوچا تھا کہ کہتے تھے پتہ نہیں بڑی عمر ہو گئی ہے میری, 87-88 سال عمر ہو گئی, وقت کا پتہ نہیں ہے کہ جب میں نہ رہوں یا فوت ہو جاؤں تو مجھے پاکستان لے کے جانا. اور پھر یہ بھی ساتھ کہا بیٹیوں کو کہ میں نے اب سب کے لیے ٹکٹ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تاکہ اپنے خاوند کی طرف نہ دیکھو جب جنازہ میرے لے کے جاؤ, اپنے باپ کے خرچے پر جاؤ اس کے جنازے کے ساتھ. ابھی تو حالات کی وجہ سے جنازہ جا نہیں سکتا, امانت تدفین کی گئی ہے. اگر کوئی راستہ نکلا تو ان کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ جنازہ بھجوانے کی کوشش کی جائے گی. ان کے بھانجے ہیں رانا شبیر, ربا میں طاہر ہاٹ میں. کہتے ہیں کہ ان کو اسیری کے دوران
رانا صاحب کو کئی دفعہ ملاقات کا موقع ملا، اور جب بھی ان کو جیل میں سامان پہنچائے گئے تو ہمیں پریشانی ہوتی تھی، اور وہ اکثر ہمیں صبر اور دعا کی تلقین کرتے تھے، اور بڑی اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے اور بڑے صبر کرنے والے انسان تھے۔ اسی طرح ان کی بھتیجی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ 1980 تک قصر خلافت میں رہتے تھے، اور جلسے پہ جب ہم جاتے تھے، اور بعض دفعہ غیر احمدی فیملیاں بھی ایک دو ساتھ ہوتی تھیں، جلسے پہ عزیز مہمان دوست چلے جاتے تھے، تو ہمارے پھپھا جان ہمیشہ ان کی بیوی کی بھتیجی تھی، یہ ہیں روبینہ صاحبہ، کہ اپنی اہلیہ کو کہا کرتے تھے کہ مہمانوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اور کھانے میں اور سونے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر جگہ کم ہوتی تو خود بچوں کو لے کر اسٹور یا کچن میں سو جاتے، اور مہمانوں کو کمرہ یا برآمدہ میں اچھی جگہ پر سلاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مسیح موعود کے مہمان ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ایک بھانجے کہتے ہیں کہ میں انہیں جیل میں ملنے گیا، اور جب ان سے خیریت دریافت کی اور واقعے کے بارے میں جاننا چاہا تو بڑے جوشیلے انداز میں فرمایا، بیٹا ہر حال میں کلمے کی حفاظت کرنی ہے، اگر آپ کی جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے ہیں یہ بھانجے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ الفاظ کسی ایسے انسان کے نہیں بلکہ کسی فرشتے کی آواز ہے۔ بڑے دلیر، بہادر اور کلمے کی حفاظت کرنے والے، خلافت سے عشق کرنے والے نڈر احمدی مسلمان تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں میں بیلجیم سے جب لندن شفٹ ہوا تو کہتے ہیں جب یہاں آئے ہو تو خلافت کے ساتھ پھر چمٹ جانا، یہاں اگر آئے ہو خلافت کی وجہ سے، اور خلیفہ وقت کی ہر بات پہ لبیک کہنا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ باقاعدگی سے نمازیں ادا کرو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کو کسی بھی مسئلے پہ گھبرانے کے بجائے۔ جھوٹے اور منافق سے سخت بیزار تھے، اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بہت فکر میں رہتے۔ کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو گھر والے کہتے کہ آج آرام کر لیں، تو کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ تو میرے بونس کے دن ہے، بڑھاپے میں مجھے مل رہا ہے، خدمت کا موقع مجھے ملنے دو۔ الیاس منیر صاحب جو جیل میں رانا صاحب کے ساتھی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ رانا صاحب کے ساتھ میری زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے، اور اس آخری وقت رخصت ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا تو دل مضطرب ہے، سخت مضطرب ہے۔ رانا صاحب مرحوم کے ساتھ 10 سال کا عرصہ اسیری میں گزرا، ایک دن بھی میں نے انہیں حوصلہ ہارتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب فوجی ڈکٹیٹر کی طرف سے آپ کو سزائے موت کا ظالمانہ اور بہیمانہ حکم سنایا گیا تو بھی اسے خندہ پیشانی سے سنا اور قبول کیا۔ کثیر العیال تھے اور سبھی بچے چھوٹی عمروں کے تھے، ذریعہ معاش بھی کوئی خاص نہ تھا، مگر توکل تھا، خدمت دین کا جذبہ تھا، اور جماعت کی عزت کا فکر تھا، اور بس جب کبھی پریشان ہوتے تو یہی کہتے کہ ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے کام سنوارے، بچوں کی شادیاں بھی دور اسیری میں ہی ہو گئیں۔ الیاس منیر صاحب لکھتے ہیں واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کچھ مختصر سا، کہ جب بلوائیوں نے مسجد پر حملہ کر دیا اور کلمہ طیبہ اور آیات و احادیث کی بے حرمتی شروع کر دی، اس موقع کا وہ منظر کہتے ہیں مجھے نہیں بھولتا، جب آپ کو پہلی مرتبہ نہایت کڑکدار آواز میں للکارتے ہوئے سنا تھا کہ رانا صاحب نے کہا کہ تم کلمہ مٹانے والے کون ہوتے ہو، کون ہو تم کلمہ مٹانے والے؟ اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو اردو بولتے نہیں سنا تھا، لیکن اس وقت اردو میں بولے اور بڑی کڑکدار آواز میں بولے، اور اکیلے ہی 30-40 آدمیوں کو، حملہ آوروں کو پہلے مسجد کے کونوں میں چھپنے اور پھر دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف یہ کارروائی نہایت شجاعت سے کی، بلکہ جب پولیس افسر نے پوچھا کہ یہ فائرنگ کس نے کی تھی تو ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا، اور فوراً آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے کی ہے۔
اس کے بعد آپ پر مختلف انداز سے تشدد کیا گیا اور مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ جماعتی عہدیداران کا نام لیں، کہ ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، مگر آفرین ہے اس شیر دل پر جس نے نظام جماعت پر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اور حقیقت بھی یہی تھی، عہدیداران کو یہ علم تک نہ تھا کہ ان کے پاس اپنی ذاتی بندوق بھی ہے۔ پھر عدالت، اور وہ بھی فوجی خصوصی عدالت کے سامنے بھی کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے، زبانی اور تحریری طور پر صاف ضمیر کے ساتھ، جرأت اور بہادری کے ساتھ یہ اعتراف کیا کہ فائرنگ انہوں نے ہی کی تھی، اور آپ کی یہی بہادری اور شجاعت اور صاف گوئی اور سلسلے کے وقار و عزت کا جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر آپ کو سرخرو کیا اور آخر دم تک ان کو پھر خدمت کی توفیق بھی ملی خلافت کے ساتھ۔ پھر نیاز منیر صاحب بھی لکھتے ہیں، دوران اسیری جب ان کے والد صاحب کو خلیفہ الرابع کے خط آتے، نہ خطبات، دوران اسیری ان کے والد خلیفہ مسیح رابع کے خطبات، اس وقت ایم ٹی کا رواج تو شروع نہیں ہوا تھا باقاعدہ نظام، خطبات تحریری آتے تھے، ان کا متن ہمارے لیے لاتے، تو کہتے ہیں رانا صاحب مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے کہ خطبہ سناؤ، اور جتنا عرصہ ہم سزائے موت کی کوٹھریوں میں رہے، اس دوران جب کچھ دیر کے لیے کھولا جاتا تو وہ وقفہ جو تھا، جو ہمیں باہر نکالا جاتا تھا، علیحدہ ہوتے تھے نا، جب دونوں کو کھولا جاتا اکٹھے کرنے کے لیے، تو وہ اکٹھے ہونے کا جو وقت تھا وہ صرف خطبہ سننے کے لیے وقف کر دیتے اور بڑے اہتمام سے خطبہ سنتے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نماز باجماعت ہو سکتی تھی اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتے، بلکہ بعض اوقات جیل میں موجود بعض دیگر احمدیوں کو بھی بلا لیتے۔ رمضان کا جہاں تک تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں مئی، جون اور جولائی کے سخت روزے جیل میں آئے، اور محترم رانا صاحب اپنی بڑی عمر اور جیل کی صعوبتوں کے باوجود تمام روزے رکھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بڑا غیر معمولی ہمت اور حوصلہ انہوں نے دکھایا اور پوری بشاشت کے ساتھ ہر صورتحال کا مقابلہ کیا، اور جب ان کو سزائے موت کا حکم بھی سنایا گیا تو بڑی ہمت سے انہوں نے اس وقت بھی وقت گزارا، اور یہ کیفیت جو تھی ان کی جرأت کی غیروں نے بھی محسوس کی۔ کہتے ہیں اس حکم ملنے کے، سزائے موت کا حکم ملنے کے، جس پہ صدر نے بھی دستخط کر دیے تھے، رانا نعیم الدین صاحب کے پاس ایک وارڈر آیا جیل کا اور کہنے لگا کہ بزرگوں دیکھو یہ مرزائی عجیب ہیں، ان کو سزائے موت کی تاریخ مل گئی ہے اور اپنے انجام کی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں، مگر ان کے چہروں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور کوئی فرق نہیں آیا، ذرا بھی کملائے نہیں۔ اور بہرحال باتیں لمبی کرتا رہا۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ گیا کہ اسے میرا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو اس نے اس سے پوچھا، رانا صاحب نے میرے چہرے پر کوئی تم نے اثر دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر رانا صاحب کے اس انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا کہ میں بھی احمدی ہوں اور انہی میں سے ہوں۔ ایک آخر میں ایک خط بھی اسی مسیح رابع کا پڑھتا ہوں جو رانا نعیم صاحب کو لکھا تھا 86 میں، ستمبر 86 میں خلیفہ رابع نے۔ اس کا کچھ حصہ یہ ہے کہ آپ کے خلوص بھرے خطوط ملے، اعلیٰ ایمان کی جس مضبوط چٹان پر آپ کھڑے ہیں وہ قابل فخر ہے۔ اللہ والوں کو اعلیٰ مقام کے حاصل کرنے سے پہلے اس قسم کی دشوار گزار راہوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کی سعادت پر رشک آتا ہے، درخت اپنے پھل سے جانا جاتا ہے۔ آپ لوگ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درخت کی سرسبز شاخیں اور شیریں پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ جماعت دعائیں کر رہی ہے، میری دعائیں بھی آپ کے لیے ہیں۔ امید ہے آپ نے میری تازہ نظم بھی سن لی ہوگی، ان میں آپ اور آپ جیسے مخلصین کے لیے ہی چاہتوں کا پیغام اور سلام ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مدد کرے اور دشمن کے پنجے سے نجات بخشے. اللہ آپ کے ساتھ ہو. یہ خط لکھا تھا خلیفہ رابع نے مولانا صاحب کو. مبارک صدیقی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ان کے اسیری کے دنوں کی بات کی اور جیل میں مشکلات کا ذکر کیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم احمدیوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول کے لیے اور خلیفہ وقت کی اطاعت کے لیے وقف ہے، اس لیے مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں لگتی. میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہوں. یقیناً وہ ہر حال میں آخر دم تک اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. جب بھی حال پوچھا میں نے بھی ان کو پوچھا، الحمدللہ یہ کہتے رہے. ہسپتال سے آتے تھے، اگلے دن پہنچ جاتے تھے، کہتے تھے بالکل ٹھیک ہوں، اور بلکہ ساتھ ہی مجھے بھی دعائیں دیا کرتے تھے. جیسا کہ میں نے کہا، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اس قسم کے عوارض کے لوگ جو ہیں جن کی ٹانگیں بھی سوجی ہوئی ہوں وہ تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ ڈیوٹی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس بات پہ ان کو حیرانی تھی ڈاکٹر کو. ڈاکٹر تو حیران ہوتے ہوں گے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ ان میں ایک جذبہ تھا، خلافت سے پیار تھا، اس کے قریب رہنے کی تڑپ تھی جو ان کو مسجد میں کھینچ لاتی تھی، ڈیوٹی پر لے آتی تھی. میں نے ان کے چہرے پر ہمیشہ بڑی طمانینت دیکھی اور خلافت کے لیے محبت دیکھی. اللہ تعالیٰ ان سے اگلے جہان میں بھی پیار اور محبت کا سلوک فرمائے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے. میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، جیسا کہ ذکر ہوا جب وہ جابہ نخلا میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت جایا کرتے تھے. ہم بھی کچھ دنوں کے لیے وہاں جایا کرتے تھے گرمیوں میں. ہم سے اس وقت بھی ان کا بڑی شفقت کا سلوک ہوتا تھا، اور خلافت کے بعد تو اس کا رنگ ہی اور تھا میرے ساتھ. جیسا کہ خلافت سے وفا کے واقعات اور احساسات، جذبات ہم نے سن لیے ہیں، وہ ہر وقت نظر آتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ہمیشہ وفا کے ساتھ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات کی وجہ سے ان کا جنازہ تو نہیں پڑھا جا سکا، میں نہیں پڑھ سکا، حکومتی پابندیاں بھی تھیں، شور ریسٹرکشنز تھیں. اس کا افسوس بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت ان کا جنازہ غائب بھی پڑھا دوں گا. آخر پر میں دوبارہ آج کل کے مرض کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے احمدی مریض ہیں بعض، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح رنگ میں ہمیں عبادت کا حقوق العباد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلد یہ بلا ہم سے دور فرمائے. دنیا کو بھی سمجھ اور عقل دے، وہ بھی یہ خدا کو پہچاننے والے بنے، خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنے، توحید کو جاننے والے بنے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر